آپ میری اس بات سے اختلاف بھی کریں، لیکن میرے نزدیک یہ حقیقت ہے کہ جب انسان ہمت کا دامن چھوڑ دیتا ہے تو وہ منزل سے مزید دور ہو جاتا ہے۔ اب یہ بھی ایک المیہ ہے کہ معاشرے میں کئی افراد ایسا بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی کو دیکھ کر یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید انہیں اپنی منزل کا علم نہیں، راستے پر چل تو رہے ہیں مگر یہ نہیں معلوم کہ یہ راستہ جاتا کہاں ہے۔ پھر چلتے چلتے آپ کی قسمت کی گیم شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اس راستے کے اختتام پر آپ کو کامیابی سے ہمکنار کرے یا پھر ناکامی کا منہ دکھائے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عملی زندگی کے سفر میں کسی بھی راستے پر چلنے سے پہلے اگر رہنمائی مل جائے تو آپ کی کامیابی کے امکان بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ عملی زندگی میں تجربے کرتے کرتے تھک جاتے ہیں لیکن ناکامی ہی ملتی ہے، پھر آپ ہمت ہار جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ بعض دفعہ بڑا بھیانک بھی نکلتا ہے۔ اس لیول پر آپ کے ساتھ دو کام ہو سکتے ہیں، یا تو آپ ناکامی کے غم سے زندگی سے ہی بیزار ہو جائیں گے یا پھر کسی رہنما کے حوصلہ بڑھانے سے ایک دفعہ پھر کوشش کریں گے۔ میرے مشاہدے کے مطابق ہمارے معاشرے میں کئی طرح کے لوگ ہیں، اگر آپ بھی اپنے دائیں بائیں نظر دوڑائیں تو ممکن ہے آپ بھی ایسے لوگوں کو دیکھیں گے۔ ہم آج ان لوگوں میں سے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کریں گے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ کامیابی کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت ہی نہیں، بس محنت کرو اور آگے بڑھو، آپ کامیاب ہو جائیں۔ اب ان کیٹیگری کے لوگوں کے پاس اپنے دلائل ہیں اور وہ عملی زندگی کے سفر میں اکیلے ہی کامیابی پر پہنچنا چاہتے ہیں یا پہنچ چکے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی کامیابی میں نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سارے لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر وہ یہ کریڈٹ کسی کو نہیں دیتے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کمال ان کا اپنا ہی ہے اور وہ اس میں کسی کو بھی حصہ دار نہیں بنا سکتے۔ اب دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو محنت تو کرتے ہیں، منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ وہ عملی زندگی میں کئی کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو بھی پڑھتے ہیں، کئی کامیاب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ان کے تجربات سے سیکھتے ہیں، یعنی اپنے تجربے پر وقت ضائع نہیں کرتے صرف، بلکہ عملی زندگی میں کامیابی تک پہنچنے کے لیے دوسروں کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں یہ وہ نہیں کرتے، ایسی چیزوں سے بچ کر کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں اور بالآخر وہ اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ منزل پر پہنچنے کے بعد بھی وہ اپنے اندر تکبر نہیں آنے دیتے، بلکہ اسے قدرت کی مہربانی اور رہنماؤں کی رہنمائی کو ہی وجہ قرار دیتے ہیں اور حوصلہ بڑھانے والوں کے شکر گزار رہتے ہیں، کیونکہ عملی زندگی کے سفر میں کئی بار ناکامیوں کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے اور اس تھکاوٹ کو وہ لوگ دور کرتے ہیں جو معاشرے میں دوسروں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، موٹیویشن دیتے ہیں انہیں۔ اب المیہ یہ ہے کہ پہلی قسم کے لوگ خود چاہے جس مقام پر بھی ہوں، کامیاب ہوں یا ناکام، لیکن وہ حوصلہ بڑھانے والوں کے ساتھ خلاف ہوتے ہیں۔ اس اختلاف کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، اس کے مخالف بننے میں، اس کی سوچ کو رد کرنے میں پروفیشنل جیلسی بھی ہو سکتی ہے، کسی کو کامیاب دیکھ کر اس کو تھوڑا فیمس دیکھ کر جلن بھی ہو سکتی ہے، یا پھر حوصلہ بڑھانے والے انسان سے کوئی اس کا ذاتی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو کتابیں پڑھنے، تقریبات میں شرکت کرنے، یوٹیوب یا فیس بک پر لیکچر سننے یا نیٹ ورکنگ کرنے کا شوق ہے تو پھر آپ جانتے ہیں کہ مختلف شخصیات لوگوں کا حوصلہ بڑھانے میں پیش رہتی ہیں۔ میں ذکر کروں گا سید قاسم علی شاہ صاحب کا۔ سید قاسم علی شاہ کا موٹیویشن دنیا میں ایک نمایاں نام ہے اور وہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پڑھے، سننے اور دیکھے جانے والے۔ قاسم علی شاہ اپنے انداز گفتگو، اخلاق اور موٹیویشن میں خاصا تجربے کی بنیاد پر ہر دل عزیز شخصیت ہے، مگر معاشرے میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں قاسم علی شاہ کے اس کام سے اعتراض ہے۔ مثلا ایک صاحب کو یہ کہتے سنا ہے کہ یہ بندہ بس باتیں ہی کرتا ہے اور سہانے خواب ہی دکھاتا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کوئی بری بات تو نہیں کرتا نا؟ جواب ہے نہیں بھی، بری بات تو نہیں کرتے، تو بھی پھر باتیں کرنے پر اعتراض کس بات کا؟ موٹیویشن ہی تو دے رہا ہے وہ آپ کو۔ ایک بندے نے فیس بک پر اسٹیٹس لگایا کہ قاسم علی شاہ کی باتیں سن کر کامیاب ہونے سے بہتر ہے بندہ جون ایلی کی شاعری سن کر برباد ہو جائے۔ پھر یہاں افراد کی تقسیم دو گروپس میں کی جا سکتی ہے، ایک قاسم علی شاہ کے حامی اور دوسرے مخالف۔ حامی گروپ کا موقف یہ بنتا ہے کہ اپنی مرضی سے عملی زندگی کا سفر شروع کرنے میں اگر کسی تجربے کار کی باتیں سن کر آگے بڑھا جائے تو کامیابی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔ مخالف گروپ کا موقف یہ ہے کہ ناکام ہو جاؤ لیکن کسی سے موٹیویشن نہ لو۔ ہمت بڑھانا کوئی عام کام نہیں ہے، بلکہ اگر قرآن پاک کو بھی ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ بھی مایوسی سے منع کرتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شریک سے بھی زیادہ قریب ہوں، کہیں فرماتے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہو، کہیں فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والی ہر چیز کے رزق کا بندوبست میرے پاس ہے، کہیں فرماتے ہیں کہ وہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اس سے ساری آیات کے مفہوم کیا ہمارے حوصلے نہیں بڑھا رہے؟ اگر حوصلہ بڑھتا ہے تو پھر اگر بندوں میں سے کسی بندے کا حوصلہ بڑھا دے تو کیا حرج ہے؟ اب مسئلہ حوصلہ بڑھانے سے ہے یا قاسم علی شاہ کے حوصلہ بڑھانے سے؟ فیصلہ میں نے نہیں کرنا، آپ نے خود کرنا ہے۔